إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوه فيها موتاكم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبینا الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اور بے شمار لاتعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کفن سے متعلق چند ایک مسائل بیان کیے گئے، خلاصتاً ملاحظہ فرمائیں تاکہ بعد میں ربط قائم ہو سکے۔ میت کو کفن دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ کفن میت کے اپنے ذاتی مال سے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کفن کی کمی ہو جائے اور میتیں زیادہ ہیں تو ایک ہی کپڑے کے اندر ایک سے زیادہ میتوں کو اکٹھے کفن دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ قیمتی کفن نہیں دینا چاہیے۔ میت کو زیادہ قیمتی یا کم قیمتی والے کفن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ مناسب قیمت کا خریدا ہوا، بالکل بھی ہلکا نہ ہو، بالکل بھی مہنگا نہ ہو۔ میت کو کفن دینے میں نئے اور پرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جو میسر ہو وہی دے دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فوت ہونے سے کچھ وقت پہلے کہ بیٹا میرے جسم کے اوپر جو چادر ہے آپ اسی چادر کو دھو کر مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت عنایت فرمائیں تو میت سے زیادہ نئے کپڑے کا مستحق زندہ آدمی ہوتا ہے۔ نیا کپڑا کسی کو دے دینا، صدقہ کر دینا، وہ بہتر ہے، چہ جائے کہ آپ نیا کپڑا میت کے خریدنے کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہیں۔ یہ چند ایک مسئلے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں پیش کیے گئے۔ اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے، اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے جن کپڑوں کے اندر اس کی شہادت ہوئی ہے انہی کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے، دفن کیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا زمیلوہم فی ثیابہم، میرے صحابہ انہیں ان کے کپڑوں کے اندر لپیٹ دیجئے۔ شہید کے لیے یہ ایک امتیازی مسئلہ ہے کہ وہ جس لباس کے اندر اس کی شہادت ہوئی ہے اسی لباس کے اندر اس کو کفن دے کر دفن کیا جائے۔ اس کے علاوہ جس کو فطرتاً عمومی طور پر جس طرح انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس کے لیے کفن کا اہتمام کیا جائے۔ وہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ کفن دینے کے بعد خوشبو لگانا اچھا عمل ہے۔ جب کفن دے دیا ہے میت کو، اس کو خوشبو لگائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جمرتم المیت، جب آپ میت کو خوشبو لگائیں نا، فجمروہ ثلاثا،
اسے 3 مرتبہ خوشبو لگائیں۔ اس کی کئی ایک حکمتیں ہو سکتی ہیں خوشبو لگانے کی۔ فوت ہونے کے بعد انسان کے جسم سے عجیب قسم کی بسا اوقات جو ہے وہ اسمیل ہوتی ہے، اس اسمیل کے خاتمے کے لیے، تاکہ محبت جو الفت فوت ہونے والے کے ساتھ زندہوں کی ہے، زندہ لوگوں کی ہے، وہ ختم نہ ہو جائے، وہ اس سے کراہت محسوس نہ کریں، دور نہ ہو جائے، لہذا میت کو خوشبو بھی لگا دو۔ کپڑا، جس کپڑے میں کفن دینا ہے وہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے پہنا کرو، چاہے وہ انسان حیات ہے نا، زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا تھی، خواہش تھی کہ سفید کپڑا استعمال کیا جائے۔ سفید کپڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخصیت جو رکھی ہے نا، وہ عیاں ہوتی ہے۔ سفید کپڑا پہنا کرو، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ یہ جو سفید کپڑا ہے تمہارے تمام رنگوں سے بہترین رنگ ہے، بہترین کپڑا ہے۔ وَكَفِّنُوهُ فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید کپڑے کے اندر اپنے مردوں کو کفن دو، چاہے وہ میت مرد ہے چاہے وہ میت عورت ہے، اس کے کفن میں سفید کپڑے کا اہتمام کیا جائے، رنگ دار کپڑا اس میں شامل نہ ہو۔ کفن ایک اہم مسئلہ ہے، کتنے کپڑوں کے اندر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سفید کپڑے کا کفن دینے کے بعد جو بھی رشتہ دار آتے ہیں، جو بھی حلقہ احباب والے آتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کپڑا، کوئی نہ کوئی چادر لے کر آتے ہیں اور وہ میت کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایسے جو ہے نا وہ انبار سا لگ جاتا ہے۔ شریعت میں اس عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک کپڑا احتیاطاً رکھ دیا جائے 3 کپڑوں میں کفن دینے کے بعد، ایک کپڑا احتیاطاً اوپر رکھ دیا جائے تاکہ تدفین کے وقت کوئی مٹی وغیرہ اوپر سے گرے تو وہ کپڑا بھی ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہیے، اسے بھی نکال لینا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا نا، کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا، بس 3 چادریں تھیں۔ اب اس کفن دینے کے اندر بھی ہمارے ہاں مختلف طریقے رائج ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفن دیا گیا نا، اس میں صرف 3 کپڑے، 3 چادریں تھیں، قمیص کا کوئی جو ہے یہاں پر تعلق ہی نہیں تھا۔ لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، ان 3 کپڑوں میں قمیص نہیں تھا اور نہ ہی اس کے اندر عمامہ پگڑی تھی، 3 چادریں تھیں۔ اب 3 چادریں ہونی چاہیے، اسی کے اندر دائیں طرف سے شروع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب نہلانے کے بعد میت کو کفن دینے کا مرحلہ ہے تو دائیں طرف سے آغاز کیا جائے کفن دینے کا، دائیں طرف سے کپڑا لپیٹیں، پھر بائیں طرف سے لپیٹیں، پھر دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، اس طرح 3 کپڑے لپیٹ کر جو ہے نا اس کو کفن دیا جائے۔ بہرحال 3 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لباس، اگر کسی کا کوئی نیک آدمی ہے، کوئی نظریہ بنا ہوا ہے کہ فلاں بندے کے جسم کا لگا ہوا کپڑا اگر یہ میت کو دے دیا جائے تو اس کے ثواب میں اور اس کے برکت سے عذاب میں کمی آ جائے گی، شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں نا عمرہ کے اوپر یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو احرام باندھتے ہیں نا، احرام کی جو چادریں ہیں ان کو زمزم سے دھو کر محفوظ کر کے لے کر آ جاتے ہیں اور اپنے پاس اس کو جو ہے نا رکھ دیتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں، وصیت کرتا ہے کہ مجھے انہی 2 چادروں کے اندر انہی کپڑوں میں کفن دینا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، ثواب کی غرض سے یا عذاب سے بچنے کے لیے یا ان کی برکت کی خاطر، جیسے بھی ہو شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آئے۔ ان کا ابو جو ہے وہ منافقین کا سردار تھا۔ ایک صحابی آئے، ان کا ابو منافقین کا سردار تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا، بیٹا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص، اپنا لباس مرحمت فرمائیے، میں اپنے ابو کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ شاید کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میرے ابو نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں
زندگی بسر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کی برکت سے عذاب میں کمی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ قمیص، وہ کرتا جو تھا وہ دے دیا۔ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اس کو آپ اس میں کفن دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ نازل فرما دی۔ سورۃ توبہ کی آیات، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین ہیں، اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ کثرت کے ساتھ 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی دعا کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمانے والا۔ ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا نماز جنازہ پڑھنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی منافق فوت ہو جائے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کوئی منافق فوت ہو جائے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ تک ادا نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی بخشش کی خاطر اس کی قبر کے اوپر ٹھہرنا ہے، نہیں، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تک بھی کوئی سمجھے کہ فلاں لباس کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے عذاب میں کمی ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اعمال اچھے قبر آسان، حشر آسان، اعمال برے قبر مشکل، حشر مشکل ہے۔ یہ کفن سے متعلقہ مسائل تھے۔ کفن دینے کے بعد جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فلا تحبسوہ، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، اپنے پاس مت روک کے رکھیں۔ فاسرعوا به الى القبر، قبر کی طرف اس کو جلد از جلد لے جائیں، کیونکہ پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ فوت ہونے والا بندہ اچھا ہے، آگے اس کے لیے آسائشیں تیار ہیں، آپ ان کی آسائشوں میں کیوں حائل ہو رہے ہیں؟ جلد از جلد فخیر تقدمونہا الیہ، آگے اس کے لیے آسائشیں ہیں، لہذا جلد از جلد وہاں اس کو پہنچا دینا چاہیے، وہ اپنے سکون میں پہنچ جائے۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر وہ بندہ فوت ہونے والا اچھا نہیں ہے، برا ہے، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، پھر کیوں مصیبت کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا رکھا ہے؟ جلد از جلد اس کو جو ہے نا سپرد خاک کرو، تاکہ جو اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے وہ جلدی ہو۔ لہذا تجہیز و تکفین کے بعد، یعنی کفن دینے کے بعد جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے نماز جنازہ ادا کر کے قبر کی طرف لے جایا جائے۔ جنازے کے ساتھ چلنا اور جنازے کو کندھا دینا یہ سنت سے ثابت ہے، ثواب ہے اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے وَيَتَّبِعَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے، یعنی اس کو قبر تک چھوڑ کر آئے، اس کی تدفین کر کے آئے، یہ فوت ہونے والے کا حق ہے۔ اسی طرح جنازے کے آگے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں سے سنا گیا ہے کہ جنازہ آ رہا ہے، آگے سے ہٹ جاؤ، راستہ ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے آگے بھی چلتے تھے، پیچھے بھی چلتے تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے نا انسان کوئی مسئلہ کھڑا کر دے، نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانوا یمشون امام الجنازہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنازہ کے آگے آگے چلا کرتے تھے، وَخَلْفَهَا، پیچھے چلنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اگر ضرورت ہے تو جنازے کے آگے انسان جا سکتا ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کہ آپ سواری استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ سواری کے اوپر سوار نہ ہوں، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اُتِیَ بِدَابَةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَىٰ أَن يَرْكَبَهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے سے انکار کیا کہ میں سوار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، واپس آ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری پیش کی گئی، فرق کی بات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول پہلے آپ سوار نہیں ہوئے، اب آپ سوار ہو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ کانت تمشی فلم
اکن لیرکبہ، جب جنازے کو لے جایا جا رہا تھا تو فرشتے پیدل چل رہے تھے، میں نے سوار ہونا مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے میں نہیں چلا ہوں۔ لہٰذا جب تکفین ہو گئی ہے، تجہیز ہو گئی، تدفین ہو گئی ہے، دفن ہو گیا ہے معاملہ، اب فرشتے چلے گئے ہیں، لہذا اس لیے میں سواری پر سوار ہو گیا ہوں۔ جو بندہ جنازے کے ساتھ جا رہا ہے اس کو یہ سنت عمل ہے، ثواب ہے کہ پیدل چل کے جنازہ گاہ تک اس کے ساتھ انسان چلا جائے، اس کو لے جایا جائے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، میت کو ٹائم مکمل ہو گیا، میت کو لے جاتے ہوئے نا لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں بلند آواز سے، بسا اوقات مختلف قسم کے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ 30 پارے اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحاح ستہ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ عمل سنت سے نہیں ملے گا۔ میت کو جب لے جانا ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کو لے کر جائیں۔ آپ کے جسم کے اوپر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، دل و دماغ کے اوپر، ظاہری کیفیت کے اوپر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ آج اس کی باری ہے، کل میری باری ہے، آج یہ جا رہا ہے، کل میں نے جانا ہے، کہ انسان کے جسم کے اوپر یہ تواضع، انکساری، عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، چہ جائے کہ بندہ جو ہے نا ایسے کام کر رہا ہو جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس سے بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔